اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کو جواد نقوی صاحب کی مطلب کہ جواد نقوی صاحب کی ویڈیوز دکھانے والے ہیں۔ نہ وہ استاد ہے نہ وہ علامہ ہے، بلکہ ان کی ویڈیوز دیکھ کر ان کی جاہلیت ثابت ہو رہی ہے۔ وہ جتنی بھی تقریریں کرتے ہیں، جتنی بھی مجلسیں پڑھتے ہیں، وہ مولا کے لیے نہیں بلکہ کسی اور ایجنڈے کے لیے۔ وہ ایجنڈا سب کو پتہ ہے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو میں کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شیعہ جو کام کر رہے ہیں وہ تو امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم ہوا ہے، اور شیعہ اپنے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ مطلب کہ ان کی سوچ جو ہے وہ مخالفین والی سوچ ہے۔ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شیعہ کو ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ان کا جو ویڈیو میں بتانے کا مقصد وہ یہی ہے۔ ویڈیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر ان کو جواب بھی دیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ لنگر بھی کھا لیتے ہیں، لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے، امام حسین سے نہیں سیکھی۔ ہمارے معلم ذاکرین ہیں، ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں۔ اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے۔ امام حسین علیہ السلام کے اوپر، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی۔ وہ ایک ایک چیز ہم نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے۔ کیوں؟ کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا۔ آگ لگائی گئی خیموں کو، ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں۔ یہ تو آگ امام حسین نے نہیں لگائی، یہ تو بیویوں نے آگ نہیں لگائی، یہ تو آل رسول نے نہیں لگائی، دشمنوں نے آگ لگائی خیموں کو۔ آپ جب آگ لگاتے ہو کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ امام حسین کی خوش ہوتے ہو۔ امام حسین پہ خنجر چلے، امام حسین پہ تلواریں چلی، امام حسین پہ نیزے چلے، تو یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہے۔ جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ، حسینی بنو، پہلا قدم اٹھاؤ، انکار کرو۔ اچھا جی، یہ ویڈیوز آپ نے سنی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم تو حضرت امام حسین علیہ السلام پر یہ ظلم ڈھائے گئے، تو پھر شیعہ نے حیدر کرار کیا کرے؟ مولوی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ امام زین العابدین علیہ السلام حجت ہیں۔ انہوں نے ماتم کو اتنا پروموٹ کیا، ان کی آنکھوں میں سے جو خون نکلتا رہا ہے 35 سال یا 40 سال جو روایتوں میں ملتا ہے، وہ خون یہ بتا رہا ہے کہ اہل بیت کے غم پر جو ہے گریہ کیا جائے، اہل بیت کا غم منایا جائے اور ماتم کیا جائے۔ میں پریشان ہوں کہ یہ شیعہ ہو کر یہ کیسی باتیں کر رہا ہے جن باتوں میں معرفت نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے۔ آپ کو ہم ایسی ویڈیوز دکھائیں گے جس میں مولا امام زین العابدین علیہ السلام حجت ہے۔ شیعہ حجت تو سمجھتے ہیں کہ حجت کس چیز کا نام ہے، حجت کا معیار کیا ہے۔ حجت جن کی بات ماننا شیعوں کے اوپر واجب اور لازم ہے۔ 12 امام 14 معصومین علیہ السلام ہمارے اوپر حجت ہے۔ تو یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ ماتم اور خون جو ہے یہ شیعہ نہ نکالیں، اور انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس میں کوئی حدیث بیان نہیں کی، اس میں انہوں نے کوئی جو ہے نا کوئی روایت بیان نہیں کی، نہ قرآن سے نہ معصوم کے فرمان سے۔ ہم نے مولوی کس چیز کا نام ہے؟ مولوی اس چیز کا نام ہے کہ مولوی لوگوں کو قرآن اور حدیث سکھائے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ ان سے دین لینا، ان کی پیروی کرنا، اور ان کو ہر دم یاد کرنا، فالو کرنا۔ تو مولوی صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے اس کے اندر نہ قرآن ہے نہ اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پہلی غلطی تو ان کی یہ ہے۔ اور سارا ویڈیوز کے اندر ان کی جو ہم نے دیکھی آڈیو، اس کے اندر یہ زور ہے کہ بھائی یہ مولا حسین علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ہوا ہے تو شیعہ اپنے اوپر ظلم کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ تو مولوی صاحب آپ اللہ سے پوچھیں، کیونکہ کربلا کی مٹی محرموں میں 10 محرم کو کربلا کی مٹی جو ہے اس میں سے خون نکلتا ہے، تو پھر مٹی کو آپ کیا کہیں گے مولوی صاحب؟ جس کے اندر حسینی مٹی ہے جس شخص کے اندر، وہ تو روئے گا، کیونکہ اس کا
مولا کی شہادت ہوئی ہے. مولوی صاحب آپ کے بیٹے کا کچھ ہو جائے, مولوی صاحب آپ کے اس عزیز کو کچھ ہو جائے جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں, تو آپ بتائیں پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ بچوں جیسی بات مولوی صاحب مجھے آپ کو بتانا پڑ رہی ہے. مولوی کہتا ہے کہ ماتم نہ کرو, امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریہ نہ کرو. تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسبیح ہے, مٹی کی جو یہ تسبیح بنی ہے, یہ جو دانے ہیں کربلا کی مٹی سے یہ تسبیح کے دانے بنائے گئے ہیں, اور 10 محرم کو یہ کربلا کی مٹی کے یہ جو دانے ہیں تسبیح کے, اس میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا. مولوی صاحب اس چیز کا آپ ہمیں جواب دیں, اس چیز کا آپ ہمیں جواب دیں, کیوں آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا انہوں نے ماتم کیا, امام سجاد علیہ السلام نے ماتم کیا, اور مولا جعفر صادق علیہ السلام کی روایات ہیں کہ اہل بیت کے غم میں غم منایا جائے. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے مولوی صاحب کی. یہ آپ نے ویڈیوز دیکھ لی ہوگی کہ دیکھیں کہ مولوی کہتا ہے کہ ماتم نہ کرو. ابھی ہم ان کو دوسرا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ہے علامہ ناصر عباس صاحب. تو آئیے علامہ ناصر عباس جواد نبکی صاحب کو کیسے جواب دیتے ہیں. قبلہ شراف النبی صاحب تشریف فرمائے, میری تائید کریں گے. آج تک وہ تسبیحاں موجود ہیں جن میں سے 10ویں محرم کو خون نکلتا. جی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ بالکل. وہ کس چیز کی بنی ہوتی ہے؟ کربلا کی مٹی کی. اور مٹی ہوتی ہے حسین. جی تسبیحاں بتا رہی ہیں کہ جو مٹی حسین کی ہوگی اس سے 10ویں کو خون نکلے گا. اب مجھے نہیں پتا تم شیطان کی مٹی سے بنے ہو یا کربلا کی مٹی سے بنے. جو کربلا کی مٹی سے بنا ہوا ہوگا, اگر اس بدن میں کربلا کی مٹی شامل ہے, بنے تو ہم بھی مٹی سے ہیں. جی وہ مٹی خون نکالے گی جو کربلا کی ہو. اب اگر کوئی کوفے کی مٹی ہو تو اسے کہا اچھا لگے. غیروں کو بھی ماتم پسند نہیں, آپ کو بھی نہیں. آپ کو تو حق ہی نہیں فتویٰ دینے. اسلام کی بہار ہے ماتم حسین کا, زینب کی ذوالفقار ہے ماتم حسین کا. اس کا یزید سے کوئی رشتہ ضرور ہے جس کو بھی ناگوار ہے ماتم حسین کا. نعرہ علی امیر المومنین علی مولا یا علی. آل محمد آپ کو آج بتا, بے وقوف وہ ہے زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد یا علی مولا. اصلی بے وقوف وہ ہے جو مولوی سے پوچھ کے پھر زنجیر چلاتا. آپ نے کبھی اپنے بچے کو پیار کرنے سے پہلے مولوی سے فتویٰ مانگا کہ مجھے اپنے بیٹے پہ بہت پیار آ رہا ہے, میں اسے چوں. حالانکہ بیٹے کی محبت تو واجب ہی نہیں, حسین کی محبت واجب ہے, علی کی محبت واجب ہے, کیونکہ قرآن نے بیٹے کی محبت کا تقاضا نہیں کیا, اہل بیت کی محبت کا تقاضا کیا. بے شک بے شک. جی اور اہل بیت کی محبت کا حکم قرآن میں ہے, اور قرآن میں ان ڈیٹیل کوئی حکم نہیں. حکم کے اندر تشریح چھپی ہوئی. اگر میں ضد کر کے بیٹھ جاؤں کہ صبح کی نماز کی 2 رکعتیں قرآن سے ثابت کریں, کوئی نہیں بتا. مغرب کی 3 دکھائیں قرآن, پہلے قیام ہے قرآن سے دکھائیں, پھر رکوع ہے قرآن سے دکھائیں, پھر سجدہ ہے قرآن سے دکھائیں. کہیں نہیں. اس نے صرف آرڈر کیا اقیم الصلاۃ,
اسی میں قیام، اسی میں رکوع، اسی میں سجدہ، اسی میں تشہد۔ میں ضد کر کے کھڑا ہو جاؤں، مجھے قرآن سے دکھائیں کہ KFC کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تک آپ KFC لکھا ہوا نہیں دکھائیں گے تب تک میں نہیں مانوں گا۔ میں ضد کر جاؤں، میں تو بڑا پکا قرآن کا ماننے والا ہوں، دکھائیے کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پیپسی پینے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ یہ تشریحیں تھوڑی آئیں گی، اس میں تو حکم دیا گیا کہ روزہ رکھو، اسی میں ساری تشریح آ جائے گی۔ بات زکات مجھے قرآن میں دکھائیں، کتنی کشمش ہو جائے تو پھر میں زکات دوں۔ مجھے گائے کا نام دکھائیں، کہاں لکھا ہوا ہے کتنی گائیں ہو جائیں تو روزہ میں زکات دوں۔ وہ کہیں گے وہ بڑا ہے، اس کا حکم ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اسی میں کشمش، اسی میں اونٹ، اسی میں بھیڑ، اسی میں بکریاں، اسی میں سونا، اسی میں چاندی، ساری ڈیٹیل اسی میں آ جائیں گی۔ تو بڑا آرڈر کرتا ہے، باقی چیزیں اسی کے اندر ہوتی ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اسی میں علم، اسی میں زوجنا، اسی میں تعزیہ، اسی میں ماما۔ تو جی علامہ صاحب نے قرآن پاک کے اندر سے مولوی کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ علامہ ناصر عباس ذاکر بھی ہیں اور علامہ بھی ہیں، اور جواد نقوی صاحب کچھ بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے جب بھی بات کی ہے شیعہ عقائد کے خلاف بات کی ہے اور بغیر دلیل کے بات کی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یہ آل محمد علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کتاب دکھا کے بات کریں۔ زبانی کلامی جو ہے نا مولویوں کے اوپر ابھی لوگوں کو اعتبار نہیں رہا، کیونکہ مولوی اپنے مفاد کے لیے بات کرتے ہیں۔ اس دور کا جو دین ہے وہ ایک مولویوں نے جو ہے نا اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی لیے کتاب دکھا کے جو ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے مولوی کی اس میں ذمہ داری نہیں ہوتی، کیونکہ مولوی نے تو کتاب سے بتایا ہے۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمیں کامنٹ باکس میں لازمی اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ مولا تمام مومن مسلمانوں کو سلامت رکھے اور تمام ان لوگوں کو راہ راست پر لے کر آئے جنہوں نے لیول شیعہ کا لگایا ہوا ہے لیکن شیعہ عقائد کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ درود بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد الشریف۔